ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں رہتی. ہم نماز مصلی پہ تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دماغ نماز میں نہیں ہوتا ہے. ہم نماز کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز میں وہ حلاوت، وہ مٹھاس نہیں آ پاتی ہے. ہم نماز کے اندر اپنی اس چاشنی کو، اپنی اس مٹھاس کو، اپنی اس لذت کو محسوس نہیں کر پاتے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ نمازیں رائگاں ہو جا رہی ہیں، ضائع ہو جا رہا ہے؟ اسی سوال کا جواب، اس سوال کا جواب اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ المؤمنون کے اندر فرمایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین. مومنین لوگ کامیاب ہو گئے. کون مومن کامیاب ہو گیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوا، یعنی نماز میں عاجزی اور انکساری کرنے والا. اب یہ عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ خاشعون کا مطلب ہے ڈرنے والا. نمازوں میں خشوع اور خضوع کیسے لائیں؟ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر مٹھاس کیسے پائیں؟ اس کا استعمال اللہ رب العزت نے جو لفظ کا کیا ہے وہ خاشعون کا کیا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نمازوں میں اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنے والے ہو گئے، کھڑے ہونے والے ہو گئے. اب خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ کیسے پیدا ہوگا؟ خشوع کہتے ہیں، خشوع کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. دل کا تعلق خشوع سے ہے. یعنی اللہ رب العزت کی شان اور شوکت اور اس کی جلال، اس کی عظمت کی کیفیت جب ہمارے اندر، دلوں کے اندر طاری ہوتی ہے تو اسے خشوع کہتے ہیں. اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے، خضوع کا مطلب جسم کس سے تعلق رکھتا ہے، جسم سے خضوع کا تعلق ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کے لیے ہمارا جسم جب جھک جائے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جب جھک جائے تو سمجھو ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو گیا. اور خشوع اور خضوع کا ایک مطلب اور بتا دوں کہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع تب پیدا ہوگا، مٹھاس تب پیدا ہوگی، ہماری نمازیں تب قابل قبول ہوں گی جب ہم ان دعاؤں کا، ان طریقوں کا مطلب سمجھیں گے، دعاؤں کا مطلب سمجھیں گے، اس کے معنی، مفاہیم کو جب ہم سمجھیں گے تب جا کے ہمارے دلوں کے اندر وہ نماز اترے گی، اس کا ڈر ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اردو بولنا جانتے ہو، عربی آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میں عربی میں آپ سے بات کروں، آپ کو کیا پلے پڑنے والا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئے گی کہ بندے نے کیا کہا؟ نکل جائے گی اوپر سے. جو خطبہ مسنونہ پڑھی جاتی ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے اس کا؟ کوئی سمجھا دے؟ نہیں سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی نماز کے اندر جب ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں، وہ دعا جو ہوتی ہے وہ عربی میں ہوتی ہے اور اس کا ہم ترجمہ نہیں سمجھ پاتے، اس کے ہم مفاہیم نہیں سمجھ پاتے، اس کی ہم تفسیر نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے. آئیے سمجھتے ہیں ایک طرف سے کہ ہم نمازوں کو کس طرح سے پڑھیں اور اس کی فضیلتیں کیا ہم دعاؤں کی. سب سے پہلے دھیان سے سنیے گا، سب سے پہلے ہم نماز کے لیے وضو بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وضو بناتے ہیں. اور وضو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص وضو بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
چھاڑ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے جیسے وہ وضو بناتا ہے۔ ہاتھ کو دھلا بسم اللہ کہہ کر، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اس کے ناخن سے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، اس لیے ہم وضو جب آئے سخت پٹ بنائے جیسے ہوا ویسے اللہ اکبر، بغیر وضو کا آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ کہاں سے ہماری نماز میں وہ حلاوت اور مٹھاس و ذائقہ آئے گی؟ اور یہ فضیلت دیکھیے وضو کی کہ ہم نے ہاتھ کو دھلا، ناخن کے ذریعے سے گناہ صغیرہ گناہ جھڑ گئے، ہم نے کلی کیا، زبان سے کچھ ایسے الفاظ ہم نے استعمال کیے، وہ زبان کے ذریعے سے اس پانی کے ذریعے سے گناہ جھڑ گئے، ہم نے ہاتھوں کو دھلا، ہم نے پاؤں کو دھلا، یہاں تک کہ جسم کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے، وضو کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے بنایا، اور پھر ہم نے یہ دعا پڑھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت ہے، مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو شخص اچھے طریقے سے اعضائے وضو کو دھلا، اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دھلا، کلی کیا، چہرے کو دھلا، پاؤں کو دھلا، اور مکمل طور پر وضو بنانے کے بعد کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھا، اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور اس آدمی کو اختیار دیتا ہے کہ وہ جس دروازے سے اندر داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت ہے، اور جو دین کا ستون جسے نماز کہا گیا، مومنوں کی معراج کہی، اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ یہ وضو کی فضیلت ہے جس سے ہم پاک ہوتے ہیں، طہارت حاصل ہوتی ہے، اس کا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد ہم اذان دیتے ہیں، اذان دینے والا کل قیامت کے روز کی فضیلت کی ہے، کل قیامت کے روز سب سے اونچے مقام پر ہوگا، سب سے اونچے مقام پر اللہ رب العزت رکھے گا، اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اذان دینے والے کی فضیلت، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 12 سال بغیر عذر کے، بغیر اجرت کے اذان دیتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ فضیلت ہے اذان دینے والوں کی۔ اور جب اذان دینے کے بعد ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، واہ واہ کیا کہنے، اذان سے دعا کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ کے بعد سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایک بار اللہ کے رسول کے اوپر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں ایک بار پڑھنے میں، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، پوری دعائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اذان کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز میدان محشر میں میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اس کے حق میں میری شفاعت قبول ہوگی۔ جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، دعا کا اہتمام کرتا ہے، یہ وضو اور اذان کی یہ فضیلت ہے۔ کیا عالم ہے، کیا نیکیاں ہیں، کیا ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مصلی پہ کھڑے ہونے کا طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو قبلہ رخ رکھیں، کھڑے ہوں، قبلہ رخ کر کے کھڑے ہوں، اس کو ترچھی نہ کر کے کھڑے ہوں، کراس میں نہ کھڑے، پاؤں کو نہ رکھیں، قبلہ رخ پاؤں ہمارا ہو۔ اس کے بعد رفع الیدین کریں، اللہ اکبر،
ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ رفع الیدین پوری نماز میں 4 جگہ کی جاتی ہے، پوری نماز میں 4 جگہ کی جاتی ہے۔ رفع الیدین، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین ید سے ہے جو واحد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، یدین تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ہاتھوں، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ کہاں تک اٹھائیں؟ ایک روایت کے مطابق کندھے کے برابر تک، ایک روایت کے مطابق کان کی لو تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، دونوں میں سے دونوں درست ہے، کہیں بھی تک اٹھائیں۔ اٹھانے کے بعد، اور یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ جو ہے، یہ ہاتھ اس طرح سے ہم اٹھاتے ہیں، کوئی ایسے اٹھاتا ہے یہ غلط ہو جائے گا، آپ کی نماز، یہی تو ہمیں سیکھنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی اسی طرح ہمیں نماز پڑھنا ہے، تب ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ کوئی رفع الیدین ایسے کرتا ہے، کوئی کان کو اوپر تک لے کے چلا جاتا ہے، کوئی اور یہاں تک ایسے رکھتا ہے، نہیں، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو سنت ہے اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اتنا ہی ہونا چاہیے، تبھی وہ عمل درست ہے، ورنہ وہ عمل مردود ہے، باطل ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے، لیسا من عمل عملا صالحا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بھی شخص جو نیک عمل کرتا ہے اور وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، اس پر، اس عمل پر اللہ کے رسول کی مہر نہ لگی ہے، وہ عمل مردود ہوتا ہے، وہ عمل مردود ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ رب۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ہاتھ کو اس طرح سے رکھنا ہے، اتنا اندازہ کر کے کہ ہم کندھے کے برابر اٹھا رہے ہیں یا کان کی لو تک نیچے ہے، یہ اندازہ کر کے ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں اس طرح سے، قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک پہلی تو جگہ یہ ہوا، دوسری جگہ ہم رکوع میں جاتے سمے، جب رکوع میں جاتے ہیں اس کے بعد اللہ اوپر کر کے جاتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو، 3 جگہ ہوگا۔ چوتھی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، تشہد میں بیٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں وہاں پہ ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہم رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو ہم اٹھاتے ہیں۔ بہرحال اب اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھی، ہم نے تعوذ تسمیہ اور سبحانک اللہم بحمدک اللہم باعث پڑھی، پھر تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت کی ہم تعریف سب سے پہلے کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کبھی اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ ایک دنیائی عقلی دلیل کے حساب سے یہ ذہن جو کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک پولیس آفیسر، کرمچاری جو ہوتے ہیں پرشاسن، جب کسی مجرم کو گرفتار کرتے ہیں نا، اریسٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہینڈ اپ کرتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ، ایسے اٹھا لیتا ہے وہ، ایسے ہم بھی کرتے ہیں، ایسے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ذات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے قدرت کاملہ رکھنے والے، شخصیت، عظمت و جلال اور شان و شوکت والے رب کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، باریک سی باریک چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ ہم اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور سلنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں آ گیا تیرے سامنے، میں تیرے سامنے آ گیا، سلنڈر کر دیا، میں تیرے سامنے جھک گیا۔ آج اسی اور انکساری کے ساتھ، اسی کو خضوع اور خشوع کہتے ہیں، آج اسی اور انکساری کے ساتھ
اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جانا، ڈر لگنا اور کہہ دینا اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، پروردگار اور رب ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اور رحمان الرحیم، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اور رحمان الرحیم، رحمان اور رحیم اللہ رب العزت کی یہ دونوں صفاتی نام ہے، یہ دو نام ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ رحمان کا مطلب بڑا مہربان اور رحیم کا مطلب بڑا رحیم، بڑا مہربان رحم کرنے والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا رحم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رحم کو جب پیدا کیا تو اس کے 100 ٹکڑے کیے۔ کتنے؟ 100 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑے کو دنیا کے اندر بھیجا اور 99 ٹکڑے کو اپنے پاس رکھا۔ اب اس ایک ٹکڑے کی ہم مثال لیتے ہیں، 99 ٹکڑے کی مثال نہیں لیتے ہیں۔ اندازہ لگاتے ہیں اللہ رب العزت کتنا رحم و رحیم، رحمان و رحیم ہے۔ اس ایک ٹکڑے کی رحمت کا جلوہ اور نذرانہ اور اس کا دیکھنا ہو تو اب ماں کو دیکھ لو، 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، مشقت اور تکلیف کو جھیلتی ہے، اولاد کو، بچوں کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، اس کے اوپر اتنا رحمت اور شفقت کرتی ہے کہ اپنے گیلے میں سوکھ جائے گی، اپنے گیلے میں سوکھ جائے گی، پیشاب پر سوکھ جائے گی، گندے پر سو جائے گی، لیکن بچے کو سوکھی جگہ پہ سلائے گی۔ یہ رحم ہے۔ کہاں سے آیا یہ رحم؟ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں اس ایک رحم کو دنیا کے اندر بھیجا، اس کا نتیجہ یہ ہے کوئی دنیا کی کوئی بھی ماں، چاہے وہ انسان کی ہو، چاہے وہ جانور کی ہو، چاہے کسی بھی مخلوق کی وہ ماں ہو، اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو ہرگز تکلیف و مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ رحم کا مادہ ہے، یہ رحم ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک رحم کی بنیاد پر۔ اور جس کے پاس 99 رحم ہو، جس کے پاس 99 رحم ہو، اس کی رحمانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور رحمان الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اور اس کے 2 معنی اور ہیں۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں رحم کرنے والا۔ اب دنیا میں رحم کرنے والا کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس میں انسان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، بہت ساری چیزیں اور مخلوقات ہیں۔ ان تمام لوگوں کے اوپر جو رحم ہوتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور رحیم، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کا یہ رحیم ان اپنے خاص بندوں پر ہوگا جو مومن بندے ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ خاص رحمت ہوگا۔ اور یہی وہ خاص رحمت ہوگا جو جوش مارے گی اللہ رب العزت کی، یہی رحیم ہوگا جو جوش مارے گی۔ اللہ رب العزت رحمت میں آ جائے گا اور گروہ در گروہ، جماعت کے جماعت لوگوں کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کا حساب و کتاب ہی نہیں لے گا، بخش دے گا، معاف کر دے گا، جاؤ جنت میں۔ یہ رحیم کا مطلب، رحمان الرحیم کا مطلب ہے۔ ہم یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں نماز کے اندر، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اللہ رب العزت تو ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مالک یوم الدین، یا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن تو عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جس دن تو اپنے بندوں کا حساب لے گا، جزا اور سزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ اس دن تو کہے گا این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہے دنیا کے اندر بادشاہت کرنے والے وہ متکبرین، وہ جبارون، جبارین، گھمنڈ میں اور تکبر میں اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت پکارے گا۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اللہ رب العزت کی بادشاہت ہوگی۔ مالک یوم الدین، ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی
تیری عبادت کے ساتھ ساتھ کسی غیر مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، کسی غیر مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، چاہے وہ مخلوق کیسی بھی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، اسی طرح سے اور کوئی پتھر ہو، بت ہو، مورت ہو، تعزیہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ان کی عبادت نہیں کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم کسی پیر ولی بزرگ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، ہم کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانگتے ہیں، نہ اس سے ہم مدد مانگتے ہیں، نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم اس کے سامنے منت و سماجت کرتے ہیں، ہمارا تو صرف خالق معبود حقیقی تو ہی ہے، ہم تیرے ہی سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اپنی ناک کو خاک آلود کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے نے میری تعریف کی، میری تسبیح بیان کی، میرے اوپر ایمان رکھا، میری ہی عبادت کی اور مجھ سے ہی مدد مانگا، اب میرا بھی فرض بنتا ہے، میرا بھی حق بنتا ہے، بندے نے اپنے حق کو ادا کر دیا، بندے نے اپنے حق کو ادا کر دیا، اب میرا حق ہے وہ سنیں۔ بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے، اتنا سب کچھ تو مان لیا، کہہ لیا کہ تیری ہی تعریف ہے، تو ہی میری تسبیح کر لیا، میرے اوپر ایمان رکھ لیا، مجھ سے مدد مانگ لی، میری عبادت کر لی، کیا چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اللہ اکبر۔ ہم کبھی اس کا مطلب سمجھے؟ کہاں سے ہماری نمازوں میں خوشی اور خضوع پیدا ہوگا؟ جب ہم مطلب و مفاہیم کو سمجھیں گے تب تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع پیدا ہوگا، تب تو ہم ڈریں گے اللہ رب العزت سے، نہیں تو مسجد میں خطبہ سننے کے بعد نکلنے کے بعد پھر وہی ہاں، جیسے سیلاب آیا اور بالو پر مٹی کے گھرودے بنائے، سیلاب آیا مٹ گیا، ختم کہانی، کوئی چیز نہیں۔ مطلب کو سمجھیں۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ بھی کہہ رہا، خلاصہ کر رہا ہے بندہ کہ مجھے ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تیرا انعام رہا، تیرا کرم رہا، تیری مہربانی رہی، تیرا رحم و کرم رہا، ایسے لوگوں کے راستے پہ مجھے چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ایسے لوگوں کے راستے پہ مجھے مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن قوموں کو تو نے عذاب دیا ہے، عذاب میں مبتلا کیا ہے، پتھروں کی بارش کی، ہواؤں کا عذاب مسلط کیا، پانیوں میں کسی کو غرق کر دیا، سمندروں کی لہروں اور تھپڑوں میں اس کے غرق کر دیا، آگ کی بارش جس کے اوپر کی، ایسی قوموں کے راستوں پر مجھے تو مت چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر بندہ کہتا ہے آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ تو میری اس دعا کو قبول کر لے۔